الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ ساتویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ مختصر سے شرح بعد نماز فجر ہو چکی ہے، باقی چند آیتوں کی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار باتیں ذکر کی گئی ہیں، خمر، میسر، انصاب اور ازلام۔ اس کو سمجھیے کیا ہے۔ خمر کس کو؟ خمر یعنی شراب، شراب کا تھوڑی سی مقدار ہو یا زیادہ ہو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور میسر کہتے ہیں کہ سٹے بازی، جس کو ہم عام فہم میں جوا بھی کہتے ہیں، جس میں پیسے لگائے جاتے ہیں اور ہار جیت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ہار جیت کے کھیل میں اب اس میں وہ تمام چیزیں، تمام کھیل شامل ہے جو ہار جیت کے ساتھ کھیلی جاتی ہے۔ اس میں سٹے بازی چلتی ہے، اس میں پیسے لگائے جاتے ہیں، تو وہ میسر ہے۔ والانصاب، وہ جگہیں جہاں پر لوگ جا کر اپنے قسمت کے احوال معلوم کرتے تھے۔ انصاب کہتے تھے، ایک بت مشرکین کے تھے ہبل، وہ کیا کرتے تھے مشرکین، جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا یا کہیں سفر میں جانا ہوتا تو وہاں آتے، اور ترکش میں وہ 3 تیر ہوا کرتے تھے، اور اس میں لکھا ہوتا تھا کر مت کر، اور ایک میں خالی ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، آنکھ بند کر کے اس تیر کو ایسے گھماتے تھے، اور گھمانے کے بعد ایک تیر نکالتے تھے اور دیکھتے تھے کیا لکھا ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کر لے، تو جو کام ان کو کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے۔ کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا چلے جاتے تھے، اور اگر لکھا ہوتا مت کر تو جو کام کرنا ہوتا تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ انصاب تھا، یعنی تیروں سے احوال معلوم کرتے تھے، ہمارے لیے کام کون سا بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، میں کروں کہ نہ کروں۔ آج اس کی دوسری قسمیں ہو گئی ہیں، تاشوں کے ذریعے لوگوں کے احوال معلوم کیے جا رہے ہیں، کوڑیوں کے ذریعے معلوم کیے جا رہے ہیں، یا ہاتھ دیکھ کر بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کی اور دیگر شکلیں ہو گئی ہیں، یہ سب انصاب ہے۔ تو خمر یعنی شراب، میسر یعنی جوا، سٹے بازی، انصاب یعنی یہ احوال معلوم کرنا، اور ازلام رجس من عمل الشیطان، فال نکالنے اور پاسے کو کہتے ازلام۔ تو فال گیری کرنا، اور ایک تھا نسب جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایسی جگہیں جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی تو وہاں ایک نشان ہوتا تھا، کہیں ایک پتھر رکھے ہوتے تھے، کوئی ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں پر لوگ جا کر اپنا ذبیحہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ سب عمل شیطان ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، گندی باتیں اور گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اس سے کیا کرنا چاہیے، اجتناب۔ فاجتنبو، اجتناب مطلب کراہیت، جیسے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں اور آپ کو گندگی دکھ جائے تو آپ کیا کریں گے، کراہیت کے ساتھ منہ موڑتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے، نکل جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ان سب سے تمہاری طبیعت کراہیت کے ساتھ تم ان سے بچ جاؤ،
ان سے نکل جاؤ، ان سے دور ہٹ جاؤ. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس پر مفسرین نے اس کی شرح میں دو اہم باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں. کہتے ہیں جوا اور شراب، اس کے ایک نقصان تو دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے. دنیاوی نقصان کیا ہے؟ اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. ایک ہے بغض. بغض کہتے ایسے کینہ کو جو زائل ہو جاتا ہے، ایسے بغض کینہ. بغض ایسے شدت کے ساتھ کینہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دل میں مہر کی طرح گھر کر جاتا ہے، وہ بغض ہے. تو اس کے اثرات زائل نہیں ہوتے. کہا کہ شراب اور جوئے سے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، ایسا کینہ اور ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے جو دل سے زائل نہیں ہوتا. اب جوئے میں، بازی میں، سٹے بازی میں معاملات بگڑتے ہیں تو دشمنی اس قدر شدت اختیار کرتی ہے کہ ان کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے. یہ تو دنیاوی خرابی ہے. اور دینی خرابی، ایسا شخص نماز اور ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے، یہ اخروی خرابی ہے. تو انما الخمر والمیسر، اللہ نے حرام کیا ہے. اچھا، خمر چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، یہ سب حرام ہے. اس تعلق سے ایک سوال آیا تھا، جواب اس کا کیا ہے میں آپ کو پیش کر دوں. پوچھا گیا تھا کہ ہومیوپیتھک دوا میں عموماً شراب مکس ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال درست ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے فتاوے ہیں احادیث کی روشنی میں، اور وہ یہ ہیں، کہا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم حد الامکان ان چیزوں سے بچ جاؤ، ایسی اشیاء اور ایسی دوا سے جو الکوہل مکس ہیں. یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اگر بچ جایا جائے. لہذا ان چیزوں سے بچ جانا ایمان اور تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو خمر سے بچا جائے، چاہے وہ دوا کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور میسر، جوئے بازی اور سٹے بازی، انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. لہذا اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے کراہیت کے ساتھ بچ جایا جائے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی ان سے بچنا کامیابی کی ضمانت ہے، اور جو اس میں پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا. آگے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم. بہت اہم بات آئی ہے، بہت غور سے سنیے. عرب کے اندر شکار کرنا یہ ان کا عنصر تھا. وہ بڑا شوق سے شکار کیا کرتے تھے اور بہت اس کے خواہش مند اور چاہت مند ہوا کرتے تھے. کیا کرنے کو؟ شکار کرنے کو. تو وہ شکار کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا اور پھر ان کو حکم دے دیا حدود حرم میں اور احرام کی حالت میں شکار تمہارے اوپر حرام ہے، شکار نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ کسی شکار کرنے والے کو اشارے سے بتا بھی نہیں سکتے، وہ بھی منع کر دیا گیا. اب ہوتا کیا تھا، خرگوش ہے ان کے قریب سے گزر جاتا. بعض شکار ایسے ہوتے تھے جو چھوٹے ہوتے تھے جن کو ہاتھ سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور بعض بڑے ہوتے تھے جو نظروں کے سامنے آتے جن کو تیر سے یا بھالے سے مار کر گرا لیا جاتا تھا. تو یہ بالکل ان کے قریب سے وہ شکار گزرتے تھے، یہ دیکھتے تھے، لیکن اللہ نے منع کیا تھا. چاہتے تو ہاتھ سے پکڑ لیتے، تنالوہ ایدیکم ورماحکم، اگر وہ چاہتے تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں شکار نہیں کرنا ہے.
اللہ نے ان کو آزمانا چاہا. اس پر ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ بہت غور سے سنیے. کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ان کو اسباب مہیا کر کے حکم دیا کہ تمہیں شکار نہیں کرنا، اسباب مہیا ہے لیکن ممانعت کی تاکہ ان کو آزمائے، اسی طرح آج بھی بہت سارے گناہوں کے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے ہیں. مثلا یہ موبائل ہے ہمارے ہاتھوں میں، اللہ اکبر. اب یہ موبائل نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. آپ چاہے تو اسے قرآن کی تلاوت کر لے، تفسیر پڑھ لے، احادیث ڈھونڈ لے، اور چاہے تو آپ گندی سائٹس کھول لے اور وہ دیکھنے لگ جائے. تو اسباب مہیا ہیں. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں. اسباب ملنے کے بعد ہم اس گناہ میں پڑتے ہیں یا پھر اپنے نفس کو بچا لیتے ہیں، اپنے نفس کو، خود کو ان گناہوں سے بچا لیتے ہیں. اور آگے ایک لفظ ہے مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ دیکھیں کہ تم میں کون ہے جو اللہ کا خوف کھاتا ہے. کس میں؟ غیب میں، چھپے ہوئے طریقے سے. تو ظاہراً تو عموماً انسان بہت سیدھا رہتا ہے، لیکن جب باطن میں آتا ہے، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں آتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ کھولنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، دیکھتے ہیں غیب میں چھپے ہوئے طریقے سے تم اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو. تو اب اللہ نے اسباب مہیا کر رکھے ہیں. کون ہے جو اللہ رب العالمین سے غیب میں چھپے ہوئے طریقے سے اللہ سے ڈر جائے، اس کی تنہائیاں پاک ہو جائے، اس کی تنہائیاں عبادت گزاری والی ہو جائے، اس کی تنہائیاں تقوی والی ہو جائے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ تم اللہ سے غیب میں چھپے ہوئے طریقے سے ڈرنے والے بن جاؤ. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو شخص اس کے بعد حد سے نکل جائے، آگے بڑھ جائے، یعنی اسباب مہیا ہو گئے، اب وہ حرام میں پڑ جائے، تو اس کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر، عذاب علیم. لہذا ہمیں چاہیے کہ اسباب تو ہیں کہ ہم زنا کر سکتے ہیں، ہم فحاشی کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے سائٹس کھول سکتے ہیں، اور جہاں چاہے اپنی نفس کی تسکین کے لیے اللہ کی محرمات کو توڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بناتے ہیں یا اپنی منمانی اور من مرضی زندگی گزارتے ہیں. ان کو بھی آزمایا گیا. شکار کے بڑے شوقین تھے، بڑی محبت تھی ان کو، اللہ نے ان کے سامنے بھیج دیے. یہ دیکھ لو شکار جا رہے ہیں، وہ ہاتھ ان کے پاس سے گزرتے تھے، چاہتے تو ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آزمایا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر ہو رہا ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے. اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی کچھ حواری تھے، آپ کو معلوم ہے. تو یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ کا رب کیوں نہ آسمان سے دسترخوان ہم پر نازل کر دے. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. کیوں؟ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے، اور کچھ وجوہات بتائیں تاکہ ہم جو ہے یہ جان لے کہ آپ سچے رسول ہیں، اور ہم اپنے دل میں اطمینان کر لیں، یعنی علم الیقین تو ہے، ہم عین الیقین کر لیں آسمان سے یہ دسترخوان اترتا ہوا دیکھ کر. تو مائدۃ من السماء کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی یہ مانگنا کہ آسمان سے دسترخوان اتار دیا جائے، آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار دے، یہ مطالبہ کرنا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا.
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور زیادہ بڑھ جائے. وہ کہنے لگے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھائیں کیونکہ بھوکے تھے تو ہمارے پیٹ بھر جائے اور دلوں کو اطمینان ہو جائے. یعنی عین الیقین تو ہے, ہمیں یقین تو ہے لیکن آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے آسمان سے یہ دسترخوان اترتا ہوا. تو تطمئن قلوبنا, تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے. وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا, اور ہم یہ بھی جان لیں کہ آپ سچے رسول ہیں, آپ سچ ہیں, آپ کی صداقت کی بھی ہمیں دلیل مل جائے اور ہم گواہ ہو جائے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم گواہی دینے والے ہو جائیں کہ آپ سچے رسول ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کہنے لگے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دسترخوان کا جو مطالبہ کیا تھا یہ اترا کہ نہیں اترا؟ اب اس بارے میں مفسرین مختلف فی رائے ہیں. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ دسترخوان اترا تھا. اور کیا تھا اس میں؟ کہا مچھلی اور روٹی تھی. مچھلی اترا تھا, فش یہ اترا تھا اور روٹی تھی. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت درست نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ, اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واللہ یہ دسترخوان نہیں اترا تھا. کیونکہ کچھ شرائط تھے. کہا یہ گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر دسترخوان اتارنا اتار تو دیں گے, اتر جائے گا, لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لایا اور کفر کر بیٹھے, کفر کیا, تو ہم ایسی سزا دیں گے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی. تو ایسی ان کے اوپر سزا ہوگی. جب ان کو بتایا گیا تو تھرا گئے, کانپ گئے, کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دسترخوان نہیں اترا. ترمذی کے ایک ضعیف روایت میں کہ اترا تھا, مچھلی اور روٹی تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا, اس میں بھی ہے کہ ان لوگوں نے پھر سے کفر کیا, انکار کیا, تو اللہ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا تھا. لیکن وہ روایت معتبر نہیں ہے. بہرحال مفسرین کی شرح کے مطابق بعض لوگ اس طرف گئے کہ نہیں اترا تھا اور بعض لوگ اس طرف گئے کہ اترا تھا. بعد میں ان لوگوں نے انکار کیا تو ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا. تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھیے یہ کیسی قوم تھی جو اپنے نبی سے کیسے کیسے مطالبات کرتے تھی. وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے, اللہ سے کہیے کہ آپ کا رب ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. اللہ اکبر. یہ تو چھوڑیے, یہ قوم ایسی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی دکھائیے آپ کا رب کیسا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایسی مطلب احمقانہ اور بالکل نامناسب سوالات اپنی نبی سے کیا کرتے تھے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یہ ایک آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہ گئے. اسی ایک آیت کریمہ کو بار بار دہراتے رہ گئے. ابھی اس پر مفسرین کیا لکھتے ہیں وہ سنیے. کہتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ کو اللہ کے رسول نے پوری رات دہراتے رہ گئے, پوری رات پڑھتے رہ گئے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ کتنا زیادہ پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضروری یہ نہیں کہ آپ کتنا زیادہ پڑھتے ہیں, ضروری یہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کو کس قدر آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کا فہم کتنا ہے. آپ بہت خوش نصیب ہیں, آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں, اس کا فہم حاصل کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کیے جا رہے ہیں, تلاوت کیے جا رہے ہیں, ثواب ملے گا, لیکن ضروری اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے, اس پر غور و فکر کیا جائے, اس کا فہم حاصل کیا جائے کہ اصل میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. مثلا کسی کا بیٹا اگر امریکہ میں اور انگلش بول رہا ہو اور ماں باپ کو انگلش نہیں آتی اور وہ ادھر سے انگلش بولتا ہے, بتائیے ماں باپ صرف اس کی بات سن کر خوش ہوتے رہیں گے, لیکن کیا بول رہا ہے وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائیں گے.
وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ اچھی باتیں کر رہا ہے یا بری باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے سمجھ ہی نہیں پائیں گے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ لیکن وہی بات اگر وہ سمجھنے لگے تو پھر اس کی ہر بات کا جواب دینے والے ہو جائیں گے، اس کی بات کو سمجھ کر اثر کرنے والے. ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو، وہ اپنی مصیبت سنا رہا ہو اور یہاں سن کر صرف خوش ہو رہے ہو، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، ہم پڑھ جا رہے ہیں، عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر، نہیں ایسا ہے؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے وہ کون سی آیت ہے، وہ کہا اس میں کہا کیا جا رہا ہے. تو ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. اللہ اکبر. تو ایک آیت کو پوری رات اللہ کے رسول پڑھتے گئے. تو ضروری یہ ہے کہ ہر آیت پر ہمیں چاہیے کہ ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، اس بات کا فہم کیا ہے، کیا اللہ بتانا چاہتا ہے. اصل چیز ہے کہ اس کو سمجھا جائے پڑھنے کے ساتھ ساتھ. اور ان تعذب فإنهم عبادك. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور واقعی آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے. پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ کر گھیر لیا. سخروا منہم، کہا گیا کہ عذاب نے ان کو گھیر لیا ہے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. اللہ اکبر. یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ جس طرح سے رسول کا مذاق اڑانا عذاب کا سبب ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس دین کے احکامات کا مذاق اڑانا بھی اللہ کے عذاب کا سبب ہے. اور اس دین کے جو حاملین ہیں، اس دین کے جو مبلغین ہیں، ان کا مذاق اڑانا بھی ایسے ہی اللہ کے عذاب کا باعث ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دین کے تمام مبلغین اور اس دین کے تمام عالمین جو عالم ہیں، ہم ان کے ساتھ احترام کریں. کیونکہ اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب اور احکامات کا اور اس کے عالموں کا مذاق اڑانا، جو اس پر عامل ہیں، عالم ہیں، یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن جن لوگوں نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین کا عذاب نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. آپ سے کوئی کہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، تو آپ دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے؟ دکھا سکتے ہیں. آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے. ایک اور دیکھیے دوسری بات کیا ہے، کہا شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم. اللہ فرماتا ہے کہ اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کہ بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. تم کو اور جن کو یہ قرآن پہنچ جائے ان سب کو ڈراؤ. مفسرین لکھتے ہیں شرح کرتے ہوئے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کیونکہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے پاس موجود تھے اور وحی نازل ہوتی تھی. اب نبی موجود نہیں ہے لیکن وحی موجود ہے، لہٰذا وحی کے ذریعے ہم رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول ہمیں ڈرا رہے ہیں. اللہ اکبر، اتنی زبردست بات ہے. تو رسول کو کہ اللہ کا رسول کو دکھاؤ، یہ لو یہ قرآن پکڑ کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی دعوت تھی، یہ ان پر وحی تھی، یہ وہ کیا کرتے لی انذرکم، تاکہ میں ان سے ڈراؤں. کیسے؟ جن تک یہ قرآن پہنچ جائے. قرآن اب تک پہنچ گیا نا، آپ کو اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں جو وحی نازل ہوئی قرآن کے ذریعے. اللہ اکبر، قرآن دے دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے رسول پورا قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے. اللہ اکبر. تو اگر آپ سے پوچھا جائے
نبی کو دکھاؤ، آپ نے قرآن پڑھا، یہی نبی کا کردار تھا، یہی نبی کے اخلاق تھے، یہی نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو پھر جھٹلانے والے نہیں بنیں گے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ابھی جہنم صرف لایا جائے گا، صرف جہنم کو دیکھیں گے، اور معلوم ہے کیسے لائے گا؟ اس وقت جہنم چنگاڑ رہی ہوگی، 70,000 لگامیں لگائی ہوں گی، اور 70,000 فرشتے ہر لگام میں ہوں گے اور اس کو کھینچ رہے ہوں گے اور لا رہے ہوں گے، اور دیکھ کر کافروں کے اور یہ مشرکین کے کلیجے منہ پر آ جائیں گے اور کہنے لگیں گے اس وقت دیکھتے ہی دوزخ کو، جہنم کو، کہ کاش کہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم ایمان لے آتے، ہم جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس پر ایک مفسر لکھتے کہتے ہیں کہ ابھی وہ داخل نہیں ہوئے، دیکھ کر ان کا حال یہ ہوگا، جب داخل کر دیے جائیں گے تب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صرف دیکھیں گے تو ان کے حالات ایسے ہو جائیں گے، جب اس میں وہ داخل کر دیے جائیں گے تب ان کے کیا حالات ہوں گے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ بلکہ جس چیز کو ان سے اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ اس کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں گے تب بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے اور تکذیب کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر پھر ان کو بھیج بھی دیا گیا تو یہ پھر سے وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیا کرنے والا ہے، یہ جہنم کو دیکھ کر ایسا کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا۔ لہذا اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا، اللہ کی رحمت چاہیے اور اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول بیٹھے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے اللہ نے جو نصیحت نازل کی، جو چیز دی ہے، اب لوگوں نے کیا کیا؟ اس نصیحت کو بھول گئے اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے کہ اللہ کی اتاری ہوئی احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے۔ ابھی ایک دکان تھی، 2 دکان دے دیے۔ ابھی یہ ہر چیز کے لیے ترس رہے تھے، ایک گاڑی کے لیے، ایک مکان کے لیے، ایک زمین کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، ہم نے ہر چیز ان کو عطا کر دی، ہر وہ چیز جس کی ان کو چاہت ہوتی رہی۔ تو ہم نے ان کے لیے کیا کر دیے؟ علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم۔ ایسے اللہ نے کیوں کیا؟ یہ ہر چیز میں کشادگی کیوں کر دی؟ یہاں تک کہ جب ان چیزوں میں وہ کھل مل گئے، بالکل انہی چیزوں میں پڑ گئے، تو اللہ رب العالمین نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اللہ اسی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نعمتوں کا ملنا یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی رحمت ہو، بعض دفعہ نعمتیں اللہ کی غضب کا بھی سبب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ نعمتوں کا ملنا ضروری نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہو، بعض دفعہ نعمتیں اللہ اپنے غضب کی وجہ سے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نصیحت کو وہ لوگ بھول گئے تو اللہ نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور پھر جب وہ ان میں مگن ہو گئے، اس میں مست ہو گئے، تو پھر اچانک ان کو پکڑ لیا گیا۔ اس پر ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ ایک طوطا ہے جس کو آپ نے پنجرے میں رکھا ہے، تو اس کو کیا دے رہے ہیں؟ طوطے کو اچھے کھانا دے رہے ہیں، اس کو
چیکو دے رہے ہیں, اس کو جو ہے گلاب جامن دے رہے ہیں, یہ اس کو اچھے اچھے پکوان اور اچھی اچھی چیزیں نعمتیں دے رہے ہیں, اور وہیں پر آپ کو آپ کے گھر میں ایک چوہا ہے جو کیا کر رہا ہے, کپڑے کتر دے رہا ہے, آپ کے سامان خراب کر دے رہا ہے, تنگ آ گئے, آپ پریشان ہو گئے, آپ کیا کرتے ہیں, چوہا دانی لے کر آتے ہیں, اور چوہے میں پھر وہی نعمتیں جو آپ اس طوطے کو دیتے تھے آپ اس کے اندر دے رہے ہیں, اس چوہے دانی میں رکھ رہے ہیں اچھی اچھی نعمتیں. چوہا دیکھتا ہے تو اتنی اچھی اچھی نعمتیں, ساری کی ساری چیزیں, فوراً چوہا لپکتا ہے اس کی طرف اور اب مزے لے کر اس میں کھا رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ منہ لگاتا ہے ویسے ہی چوہے دانی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ جیسے ہی بند ہوتا ہے بس باہر نکلنا چاہتا ہے, دیکھتا ہے کہ کہیں سے نکلنے کا کوئی راہ نہیں ہے. پھر کس طرح وہ چوہا پریشان ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین دیکھیے نعمتیں آپ یہ جو دے رہے تھے اپنے طوطے کو آپ خوشی سے دے رہے تھے, لیکن وہی نعمت آپ نے چوہے کو دی, خوشی سے دی یا ناراضگی سے؟ ناراضگی سے دی. آپ غصہ ہو کر پریشان ہو کر وہ نعمتیں دی اس کو پکڑنے کے لیے کہ وہ ان میں مگن ہوا کہ دروازہ بند, اور پھر وہ پریشان ہوا, پھر لے جا کر اس کو لوگ مار ڈالتے ہیں, اس کو سزا دے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بعض دفعہ نعمتیں اللہ کی غضب بھی ہوتی ہیں. لہذا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلوں کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم ثابت قدم نہیں رہ سکے, لیکن جب ہمیں آسانیوں کے ساتھ اور تنگیوں کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم ثابت قدم نہیں رہ سکے. مشکلوں کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم ثابت قدم رہے, ہم مضبوط ڈٹے رہے, اور جب آسانیوں کے ساتھ فراخی کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم پھسلنے لگے. اللہ اکبر, صحابہ پر مارے عشرائے مبشرہ ہیں. اللہ اکبر. تو جب نعمتیں ملے فراوانی کے ساتھ تو اس وقت پھسلن زیادہ ہو جاتی ہے, لہذا اس وقت جمنا بڑا مشکل کام ہے. اور جب کچھ نہ ہو تو پھر انسان صرف ایک ہی در دکھتا ہے, اللہ کا در, بس وہیں جا کر پڑا رہتا ہے کیونکہ کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. لہذا مشکل کے وقت میں تو اللہ ہی کا در دکھتا ہے, لیکن جیسے ہی آسانی آ جاتی ہے, فراوانی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر پھسلن زیادہ ہو جاتی ہے, پھر دنیا میں وہ پھسلنے رکھتا ہے, پھر انا بھی آتی ہے, پھر تکبر بھی آتا ہے, پھر شان بھی آتا ہے, پھر ہم بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے جیسا کون ہے, ہمارے جیسا پیسے والا کون ہے, طاقت والا کون ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت میں سنبھلنا یہ زیادہ ضروری ہے جب اللہ مال دے. آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اللہ اکبر, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تینوں عقیدے کی تردید ایک ہی آیت میں ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے, جو چاہو مانگ لو, عطا کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس اللہ کے خزانے ہوتے, میں خزانوں کا مالک ہوتا تو بہت سارے نفع اکٹھا کر لیتا. تو ایسا نہیں ہے, میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں یہ غیب جانتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. ولا اعلم الغیب, میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک, اور کہتے ہیں کہ نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نور سے جدا ہوئے نور ہے. تو یہ تینوں چیزوں کی تردید ہو گئی, تینوں عقائد کی تردید ایک ہی آیت میں ہو گئی. آپ کہہ دیجئے نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب جانتا ہوں, اور نہ میں فرشتہ ہوں. اللہ اکبر. آگے دیکھیے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں, خزانے, ان کو کوئی نہیں جانتا بے جز اللہ کے, اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے, جو کچھ دریاؤں میں ہے, اور کوئی پتہ نہیں کرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور کوئی دانہ زمین کے
तारीख हिस्सों में नहीं पढ़ता, ना कोई तर, ना कोई खुशकी में। जिस चीज को, जो चीज गिरती है उसको अल्लाह जानता है, वो सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। अल्लाह, कितना बड़ा इल्म है, यहाँ कितना बड़ा इल्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। एक जगह अल्लाह कहता है कि जो पत्ते टूट कर गिरते हैं, अल्लाह उस दरख्त के पत्ते को भी जानता है जो टूट के गिर रहे हैं। इस पर एक मुफस्सिर लिखते हैं, कहते हैं कि बताओ कि एक दरख्त के पत्ते को टूटता हुआ गिरता है तो अल्लाह जानता है, तो जो तुम मुसीबत में, परेशानी में, कराह में अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, तो अल्लाह क्या उस आंसू को गिरते हुए नहीं जानता? अल्लाह, इतनी बड़ी बात है। अल्लाह दरख्त के टूटते हुए पत्ते को जानता है, तो दिल टूटते हुए आंसू को नहीं जानता? यकीनन वो जानता है। अल्लाह के सामने रो कर देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी हो जाता है। हकीकत यह है कि आज हमारे दिल सख्त हो गए, हम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर नहीं रोते, लिहाजा हमें रोना चाहिए। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नारि सुम्मा यबअसुकुम फ़ीही लियुक़ज़ा अजलुन मुसम्मा। वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेता है। अल्लाह क्या करता है? रात को तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको वो जानता है। रूह, ये जो नींद है, ये नींद मौत की एक दूसरी किस्म है। एक नींद, एक मौत तो कुबरा है जो आपको आनी है, एक बार आएगा और इंसान खत्म हो जाएगा। और एक नींद ये जो रोज इंसान मरता है, रोज मौत का मजा हम चख रहे हैं, रोज मर रहे हैं और रोज जी रहे हैं। अल्लाह रूह को कब्ज कर लेता है और फिर रूह को लौटा देता है, और जब चाहेगा फिर रूह को रोक लेगा, लिहाजा इंसान सोया ही रह जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुकूमत और इख्तियार हमारी रूह पर भी है। एक यहाँ नुक्ता है, यहाँ गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है। अच्छा, नींद इंसान को महबूब है या नींद से इंसान को नफरत है? हर इंसान नींद से मोहब्बत करता है, नींद चाहता है ना। तो देखिए अल्लाह ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की है। क्या फरमाया? वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम, कि रात को हम, नींद तो रात को तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेती है, और जब मौत का अल्लाह जिक्र करता है तो वह मलकुल मौत का जिक्र करता है, तो वो रूह कब्ज करता है। अल्लाह अकबर, क्योंकि मौत से हर किसी को नफरत होती। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का कितना अल्लाह रहीम है। देखिए खैर की तरफ अल्लाह ने खुद निस्बत की, और जिस चीज को इंसान नापसंद करता है अल्लाह ने मलकुल मौत की तरफ उसकी निस्बत की है कि मौत को हर कोई पसंद नहीं करता। कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया। अब यहाँ दुआ के 3 आदाब बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जब तुम अल्लाह को पुकारो तो किस तरह पुकारो? कहा गया तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया। तज़र्रुअ यानी आप गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह तू ही हमारा रब है, अल्लाह हम तेरे ही दर पर अपने गुनाहों के साथ पड़े हैं, तेरा रहम बड़ा बड़ा है, ऐ मेरे रब तेरे रहम के सामने हमारे गुनाह कुछ भी नहीं है। अरे बात समझे, कितना बड़ा वो रहीम है। 99 हिस्सा उसके पास है, एक हिस्से में कायनात की हर चीज एक दूसरे से मोहब्बत करती है, तो 99 हिस्सा उसके पास है। तज़र्रुअ, आप दुआ में गिड़गिड़ाएं, जिस कदर गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह की रहमत उस कदर आपके करीब होगी। ये गिड़गिड़ाना अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत की कुर्बत का जरिया है। एक दुआ का पहला। अब खुफिया, ये कि जो गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा नहीं कि 10 लोग बैठे हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं। खुफिया, चुपके चुपके से तन्हाई में अल्लाह के सामने गिर गया है कि बस आपकी आवाज और आपके एहसास अल्लाह सुन रहा हो और आप अल्लाह के सामने रो रहे हो। अच्छा, ये दूसरा। और आगे कहा गया लइन अनजाना मिन हाज़ि लनकुनन्ना मिनल शाकिरीन, और शुक्र गुजारी करें अल्लाह की। अल्लाह तूने मुझे सेहत दी, अल्लाह तूने मुझे ईमान दी, अल्लाह तूने मुझे बीमारियों से बचाए रखा, तू मेरी परवरिश करता है, तूने मेरे लिए कायनात बनाए, तू मेरे लिए सारे कायनात का निजाम चला रहा। शुक्र गुजारी करे, अल्लाह की नेमतों का इकरार करे, शुक्र करे। तो दुआ के अंदर 3 चीजों को खास तौर से शामिल रखे। एक है खुफिया, चुपके चुपके, तज़र्रुअ गिड़गिड़ाएं, और तीसरा शुक्र गुजारी करें, दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इसके बाद कहा जा रहा है वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकुत अस्समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मुक़िनीन,
اور ہم نے ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ کامل یقین والوں سے ہو جائے. یہاں دیکھیں ملکوت السماوات والارض ہے. ملکوت، یہ ملکوت کیا ہے؟ ایک ہے ملک. ملک وہ ہے جو ہم اور آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ملکوت السماوات والارض ہے، یہ وہ چیزیں جو اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. زمین کے اندر کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، غیب میں کیا کیا چیزیں ہیں. بہت ساری اشیاء چیزیں ایسی جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے وہ چیزیں دکھا دی جو ہم اور آپ عموماً نہیں دیکھ سکتے. ملکوت السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی مخلوقات، اس کے خزائن، ان کو اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دی تاکہ ان کا یقین کامل ہو جائے. آگے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام دوڑ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملاؤ. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم کر رہے ہیں؟ انہوں نے ظلم سے مراد معصیت اور گناہ لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد معصیت نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیحت نہیں پڑھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو بعض دفعہ قرآن کا مفہوم صحابہ بھی نہیں سمجھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم سمجھایا کرتے تھے. لہذا فہم میں بھی ہم نبی اور صحابہ کے متبع ہیں. قرآن کی آیات کا فہم ہم نبی اور صحابہ کرام سے ہی لیں گے. ہم اپنی عقل اس میں دوڑا کر نہیں استعمال کر سکتے. آگے دیکھیے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. آگے اللہ فرماتا ہے تقریباً 18 نبیوں کو اللہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال حق ہو جاتے، ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے. کتنے نبی؟ 18 جلیل القدر پیغمبروں کو. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ شرک کتنا زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. اللہ اکبر. تو شرک سے ہر حال میں بچا جا جاتا ہے. انبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے بھی نام لے کر کہے کہ اگر ان سے بھی بفرض محال شرک ہو جاتا تو ان کے بھی اعمال کیا ہوتے؟ ضائع ہو جاتے، ختم ہو جاتے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں اچھی سمجھ اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد ان لا الہ الا انت